نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ یہاں پر جو اس وقت جمع کیا گیا ایک عنوان تھا جس کے سلسلے میں ہم مذاکرہ کرنا چاہ رہے تھے آپ کے ساتھ۔ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی درس بخاری کے مبادیات چھپ کر آئے ہیں۔ اس میں ایک مضمون نظر سے گزرا کہ دینی ماحول کی قدر کرنی چاہیے۔ بنا بنایا تیار کیا ہوا دینی ماحول کی قدر کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما عرف الاسلام الا من عاش الجاہلیہ۔ اسلام کی قدر تو وہ کرے گا جس نے جاہلیت کے دور کو دیکھا ہے۔ جو اسلام کی گود میں پیدا ہوا اسے اسلام کی پوری قدر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پیدا ہی ہوا اذان کی آواز سنتے ہوئے، پیدا ہی ہوا نماز کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، شراب سے پاک سماج دیکھتے ہوئے، جڑے ہوئے خاندان دیکھتے ہوئے پیدا ہوا۔ اس کو اسلام کی کیا قدر ہوگی؟ ہمیں قدر پتہ ہے اسلام کی، پوری دنیا سے دشمنی مول لی، خاندان کٹ گیا، بائیکاٹ کیا گیا۔ ہم طلبہ کو بھی اور ہماری طالبات کو بھی بنے بنائے دینی ماحول کی قدر کرنا چاہیے۔ پہلے قبر پرستی میں تھے، نظر و نیاز میں تھے، قبر کا طواف کیا کرتے تھے، اولیاء کے نام پر بال کاٹا کرتے تھے، جماعت میں گئے، اللہ والوں سے جڑے، ان سارے شرکیہ اعمال سے توبہ کی۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے ماں باپ نے، پوری دنیا سے دشمنی مولنا پڑا، خاندان کی ناراضگی مولنا پڑا، چار بچے، 5 بچے، سب کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ دنیا بھر کے طعنے سنے، کہاں سے کھلاؤ گے ان بچوں کو؟ کیسے پلیں گے یہ بچے؟ رشتہ مانگا گیا تو دنیا والوں نے انکار کیا کہ مولوی صاحب کو ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ تو ہمارے ماں باپ نے ان موافق حالات کو جھیلا ہے۔ ان ماحول بنانے والوں نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ ساڑی بلاؤز کا رواج تھا، کتنی ذہن سازی کرنا پڑا، کتنا مزاج بنانا پڑا۔ سماج کے خلاف کھڑے ہونا ایک طرح کا جہاد ہوتا ہے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، حضرت علی میاں فرماتے تھے کہ سلطان جائر فرد واحد کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور ظالم بادشاہ سماج کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ سماج میں مذاق اڑایا گیا، بڑھاپے میں بلاؤز چھوڑ کر، ساڑی چھوڑ کر جوانوں کا سا لباس پہن رہی ہے، شلوار کرتا پہن رہی ہے۔ برداشت کیا، بلکہ بلاؤز کے بجائے بڑے کرتے بھی پہنے تو کافی جھجکنا پڑا ان عورتوں کو۔
قدر کیجیے دینی ماحول کی، بنے بنائے ماحول کی قدر کی۔ لڑکیوں کا مدرسہ ٹین شیڈ میں چلتا تھا، پانی بھی ٹپک کر آتا، گرمی میں تمازت بھی چھن کر آتی، کئی سال تک ادارہ چلتا رہا۔ ہر ادارے کی یہی تاریخ ہوتی ہے۔ وہ دن گزر گئے، اب اللہ تعالیٰ نے راحت کے ساتھ سہولت کے اسباب میں پڑھنے پڑھانے کا موقع دیا۔ اب ان نعمتوں کی ناقدری کر کے اپنی نسلوں کو محروم نہ کرے۔ ایک جگہ پر مکتب قائم ہوتا ہے، 20 بچے 25 بچے آسانی سے جمع نہیں ہو جاتے، سلیقے کا پڑھانے والا آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر مکتب کامیاب طریقے سے چل رہا ہے، قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ صحابہ کی ناقدری ہوئی، قتل کر دیا گیا، صحابہ کی تعداد کا خاتمہ ہو گیا جمل اور صفین کے میدان میں۔ جس چیز کی ناقدری ہوتی ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس کا وجود پنپتے رہتا ہے۔ زکوٰۃ دینا، قربانی ادا کرنا، حج کے لیے کوشش کرنا، نامحرموں سے پردے کو زندہ کرنا، ساس رکاوٹ بنتی ہے کہ دیور سے کیا پردہ ہے، کیا اس کا دل گندا ہے، کیا ہماری نگاہ ناپاک ہے، بہت شک کرتی ہو تم۔ دیور سے پردہ زندہ کرنا، جیٹھ سے پردہ زندہ کرنا، کتنے سال مہینے لگ جاتے ہیں عورتوں اور مردوں کے دسترخوان الگ کرنے کے لیے، کتنا وقت لگ جاتا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ پردہ بھی پورا ہوگا، خدمت بھی پوری ہوگی، پردہ بھی پورا ہوگا، دلجوئی بھی پوری ہوگی، پردہ بھی پورا ہوگا، صحت بھی محفوظ رہے گی۔ ایسا معتدل نمونہ پیش کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے والد تھے یوسف صاحب، وہ پڑھتے تھے بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ سے ڈابھیل میں۔ تو بدر عالم میرٹھی نے کہا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے والد سے، تمہاری برادری میں علماء پیدا نہیں ہوتے اس لیے کہ تم لوگ سود اور بیاج میں رہتے ہو، انٹرسٹ میں جیتے ہو۔ تو انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یوسف صاحب نے ٹھان لیا کہ مجھے اپنے بچوں کو سود اور بیاج کا ایک لقمہ، ایک رتی نہیں کھلانا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری اولاد کو عالم بنایا، پوتروں کو عالم بنایا، علماء کی ایک بڑی تعداد تیار ہو گئی۔ تو کتنی محنت کرنا پڑا، حرام مال سے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، اور جنہوں نے محنت کی ہے ان کی قدر کیجیے۔ آسان بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کے انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ یہ جو مال چھوڑا ہو اس میں حرام تو کیا مشتبہ بھی نہیں، مشتبہ مال بھی نہیں، حرام مال تو ہے ہی نہیں، جتنا ہے صاف صاف حلال قسم کا مال ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد نے یہ فرمایا، تو اولاد میں کیوں پاکیزہ نسل پیدا نہیں ہوگی؟
ایک عقیقہ مسنون طریقے پر ہو، ایک نکاح رواج سے پاک ہو جائے، بہت ناگواریاں جھیلنا پڑتا ہے، بہت طعن و تشنیع جھیلنا پڑتا ہے، خاندان میں اعلیٰ مثال بتانا پڑتا ہے کہ فلانا رسم و رواج کی شادی میں تو نہیں آتا، تعزیت کے لیے پہلے آتا ہے، عیادت کے لیے پہلے آتا ہے، مزاج میں بیمار پرسی کے لیے پہلے آتا ہے، بیماری میں رہبری کرنے کے لیے پہلے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھیکا دین پیش کیا، روکھا دین پیش کیا، حرام حلال کے آرڈر دینے والا دین پیش کیا، بلکہ جیسے رسم و رواج سے روکا ویسے صلہ رحمی اور رشتوں کے جوڑ کی اعلیٰ مثال بھی پیش کی۔ ان کے داماد اور بہوؤں میں جھگڑے ہوئے، سب سے پہلے پہنچ گیا ان کے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بھائی بہنوں میں الجھنیں پیدا ہوئی، پہلے پہنچ گیا ان کی جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے، جنازہ نہلانے کے لیے پیش رہا، کھڑے ہو کے جرأت سے بتائے بھائی فلانے کام کرو گے مرنے والے کو ثواب نہیں ملے گا، اس طریقے سے کام کرو گے ثواب ملے گا، چہلم دہم میں نہیں ملے گا، نمازوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ، فرض حج کا ادا کرنا، بیٹیوں کی میراث دینے سے مرنے والے کی گردن چھوٹے گی، کب مرنے والے کو راحت اسی سے ملے گی۔ تو یہ معتدل نمونہ، متوازن نمونہ پیش کیا گیا خاندانوں میں، عالم بنا، حافظ بنا، ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوا، عالم بنا، حافظ بنا، خود بھی اچھا کھایا، دسیوں لوگوں کو کھلانے کا ذریعہ بنا۔ اب لوگ متوجہ ہوئے، لو ہمارے بچے کو حافظ بنانے کے لیے، اب لو ہمارے بچے کو عالم بنانے کے لیے، اب مثال دی جانے لگی کہ میرا بیٹا بھی فلانے کی طرح بننا چاہیے، اب ڈاکٹر انجینئر نہیں، اب فلانے دنیاوی فنون نہیں۔ تو ہمارے بڑوں نے اعلیٰ مثال پیش کی، عالمانہ زندگی کی، حافظانہ خودداری کی، تب جا کر لوگ آئے اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، اس میری پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ دین دارانہ بنے بنائے ماحول کی قدر ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو عرض کرنا ہے، حج کا موسم چل رہا ہے، حاجیوں کے قافلے نکلنے لگ گئے، عشق کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری روح بھی پھڑک رہی ہو، ہمارا دل بھی مچل رہا ہو، ہمارے دل میں بھی تمنائیں آ رہی ہو۔ اصلی حج نہیں کر سکتے، فضلی حج تو کرو، اشراق تو پڑھو، علم کے حلقے میں اس نیت سے جاؤ، ماں باپ کو اس نظر سے دیکھو، فضلی حج تو مل جائے گا، فضیلت والا حج تو ملے گا، اصل حج تو خود کرنے سے ملتا ہے۔ دعاؤں کی درخواستیں آتی رہتی ہیں، ہمارے عزیز دوست اور ہمارے ادارے کے ٹرسٹی بھائی افتخار صاحب، ہمارے دیرینہ خیر خواہ، خیر اندیش، کاموں میں بڑے معاون، وہ بھی اس سال ماشاءاللہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ رکاوٹیں ہیں ملک میں بہت سے پرائیویٹ ٹورز آپریٹرز کے لیے، ان سے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ 200 کے قریب آپ حاجیوں کو لے جا سکتے ہیں، اچانک کہہ دیا گیا پیسے لینے کے بعد کہ 30 حاجیوں کو لے جا سکتے ہیں، 8% کوٹا کم کر دیا گیا۔ تو بہت سارے جو مخیرین ہوتے ہیں، معاونین ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، ہم سے حسن ظن رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ سے دعاؤں کی طلب بھی کرتے ہیں، دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں۔
اس لیے دعا کرنا چاہیے، اس لیے یہ مجلس منعقد کی گئی۔ اکابر کے دونوں ذوق رہے، بعض اکابر کا ذوق رہا اعلان کر کے جاتے اور چھپتا بھی نہیں ان کا جانا، بڑے لوگ تھے، نازمانہ شان بھی تھی، تو ان کے معمولات زیادہ چھپ نہیں سکتے دنیا والوں سے، جس کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ حج عمرے کے لیے جاتے تو فرماتے بھائی ہاں، جو کپڑا جتنا میلا ہوتا ہے اس کو صفائی کی اتنی ضرورت ہوتی ہے، ہم جا رہے ہیں۔ انکسار کی بات تھی، تواضع کی بات تھی، بے نفسی کی بات تھی، اور ایک ذوق تھا سید ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ ترک سر کا، کہ چلے گئے، بیٹے کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ حج کے لیے بھی گئے۔ دونوں قسم کے ذوق ہیں، اخلاص دونوں میں ہے، کوئی اخفاء کا مزاج رکھتا ہے، کوئی اظہار کا مزاج رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجانا، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا ادیته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرما دیجیے، ہماری بے حسی کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کیا آپ نے کیا، فضل فرما دیا، داڑھی ٹوپی کے ماحول میں پیدا کر کے احسان فرما دیا، گناہوں سے روکنے والے ماحول میں پیدا کر کے۔ پتہ نہیں گناہوں والے ماحول میں پیدا ہوتے تو نیکی کی طرف آ بھی پاتے یا نہیں آ پاتے۔ اگر کسی مندر میں پیدا ہو جاتے، کفریہ ماحول میں پیدا ہو جاتے، اتنی طلب تو نہیں تھی، اتنی جستجو تو نہیں تھی کہ ہم تحقیق کر کے اسلام کی طرف آ جاتے۔ اے اللہ اپنے کرم کیا، اسلامی ماحول میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، کہاں کہاں گھنٹی بجاتے، اگر آپ نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہے، نعمت اسلام پر ساری تعریفیں آپ کے لیے ہے، نعمت قرآن پر ساری تعریفیں آپ کے لیے ہے۔ اے اللہ احسانات آپ کے ہیں جو نیک بندوں سے آپ نے جوڑ دیا، ہم کہاں پہنچ پاتے ان قدسی صفات ہستیوں تک۔ اے اللہ ہمیں قدر کرنے والا بنائیے، اس خیر کو ہماری نسلوں میں باقی رکھیے، ہماری ناقدری پر محروم نہ کیجیے۔ اے اللہ جتنے حجاج سفر میں جا رہے ہیں، حج کو قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ جن کے لیے رکاوٹیں ہیں، قانونی رکاوٹیں، سرکاری رکاوٹیں، جسمانی صحت کے موانع ہیں، اے اللہ ان سب کی رکاوٹوں کا خاتمہ فرما۔ شریعت کے ایک ایک جزئیے کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جسمانی ضعف کو طاقت سے بدل دیجیے،
روحانی ضعف کو طاقت سے بدل دیجئے، ہماری کاہلی کو چستی سے بدل دیجئے، اساتذہ کو اپنا محسن سمجھ کر حوالے ہو کر قدر کرنے والا بنا دیجئے، ہمارے رات و دن کو سنت والے بنا دیجئے، ہمارے خاندانوں کو جوڑ دیجئے۔ اے موسموں کے بدلنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، عادتوں کو بدل دیجئے، ہمارے مردوں اور عورتوں کے رسم و رواج والی زندگی کو بدل دیجئے، قرضوں میں ڈوبے ہیں ادا فرما دیجئے، کرائے کے مکانوں میں ذاتی آسرے دے دیجئے، رشتوں کے منتظر ہیں، اے اللہ مناسب رشتے مقدر میسر فرما دیجئے، آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا آسان فرما دیجیے، اپنے محبوب پر، ہمارے آقا پر درود نازل فرمائیے، سلام نازل فرمائیے، اے اللہ رحمت نازل فرمائیے، جتنے ذروں کی تعداد، جتنے پتوں کی تعداد، جتنا اب تک لوگوں نے پڑھا، جتنا آئندہ پڑھیں گے، اے اللہ اتنا درود و سلام نازل فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔